بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ سورہ الانفال کا اختتام عمل میں آیا تھا۔ یہ سورہ شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے بعد سورہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ یہ قرآن مجید کے دیگر سورتوں سے تھوڑا مختلف سورہ ہے۔ اس کی ایک انفرادیت، خصوصیت یہ ہے کہ دوسرے ہر سورے میں آپ دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ شروع ہوتا ہے، اور یہ ایک واحد سورہ ہے جو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا نام سورہ کا سورہ التوبہ ہے، اور ایک نام اس کا البرات بھی ہے، کیونکہ سورہ کی ابتدا لفظ برات سے ہو رہی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ برات بھی رکھا گیا ہے۔ اب یہ دونوں کی جو وجہ تسمیہ ہے، نام رکھنے کی جو وجہ ہے وہ مختلف ہے، اس کا بھی ہم آج ذکر کریں گے۔ اس میں بعض ایسے اخلاص والے اہل ایمان کی توبہ کا تذکرہ ہے اس سورہ میں، جن کی اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ توبہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس میں بعض ایسے مشرکین مکہ جن کے ساتھ مختلف موقعوں پر ایگریمنٹس ہوئے تھے، پیس ایگریمنٹس، انہوں نے اس پیس ایگریمنٹس کی خلاف ورزیاں کی، تو اس کے بعد ان کے ساتھ جو ایگریمنٹس تھے وہ توڑے گئے۔ ان توڑے ہوئے ایگریمنٹس کا بھی، معاہدوں کا بھی اس میں ذکر ہے، اور اس کو منسوخ کرنے کا، کینسل کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس لیے چونکہ کسی چیز سے چھٹکارا حاصل کرنے کو کہتے ہیں برات، اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے سورہ البرات۔ 16 رکوع، 129 آیت اور 4078 اس کے کلمات ہیں جملہ سورہ کے۔ 9واں سورہ ہے یہ قرآن مجید کا۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، کیونکہ اس میں جو واقعات ہیں، جس طرح کا موضوع ہے جو بیان ہوا ہے، اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ 9 ہجری یا اس کے بعد نازل ہوا ہے، کیونکہ 8 ہجری میں جنگ موتا ہوئی، اور اس کے بعد غزوہ تبوک 9 ہجری میں، اور 9 ہجری میں ہی یہ سورہ نازل ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد پھر فتح مکہ ہوتا ہے، تو وہ منظر دوسرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک اور فتح مکہ، ان دونوں کے بیچ میں جس طرح کے حالات تھے مدینہ منورہ میں، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کے جو معاملات تھے، اس کا ذکر اس سورہ میں ہو رہا ہے، اور بڑی شرح کے ساتھ ڈیٹیل میں غزوہ تبوک کا اس کے اندر ذکر ہوا ہے، اور غزوہ تبوک ماہ رجب میں ہوئی تھی، رجب اور شعبان کے آس پاس میں۔ اس کے بعد پھر رمضان میں فتح مکہ ہوا۔ مشرکین مکہ سے جن کے جو رویہ تھا مسلمانوں کے خلاف، ایگریمنٹس توڑنے کا طریقہ کار تھا، مسلمانوں کو کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ کیے گئے ایگریمنٹس کو توڑنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہم توڑیں گے بھی تو یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، اس طرح کا جو ان کا رویہ تھا، اس رویے کے بعد ان کے ساتھ اظہار بیزارگی کیا گیا، اور ان سے قطع تعلق کرنے کا جو اعلان کیا گیا، اور یہ فیصلہ قطع تعلق کرنے کا حج کے موقع پر ہوا۔ تو یہ یہاں سے وہ قطع تعلق کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ رجب کے مہینے کے بعد سے یہ جو حالات پیدا ہوئے، مشرکین کی جانب سے معاہدوں کو توڑنے کا سلسلہ، پھر ان کے ساتھ معاہدوں کو ختم کرنے کا سلسلہ، یہ شروع ہوا، پھر فتح مکہ ہوا، اس کے بعد پھر ذوالحج کے مہینے میں حج ہوا۔ تو یہ جو دور تھا رجب سے لے کے ذوالحج کے مہینے تک کا، یہ بڑا اہم دور گزرا ہے اسلامی تاریخ کا۔ اس سورہ کی ایک خصوصیت، جیسا میں نے بیان کیا کہ بسم اللہ اس میں نہیں لکھی جاتی ہے، اس ابتدا میں ہر سورے سے پہلے بسم اللہ، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی آیتیں لے کر آتے تھے
اور جب بھی کوئی سورہ شروع کرتے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتے تھے سورہ نازل کرنا۔ صرف یہ ایک واحد سورہ تھا جس میں جبریل علیہ السلام نے بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کے یہ سورہ شروع کر دیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، قرآن مجید میں جتنے سورے آئے ہیں نا اتنے ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، چونکہ ایک سورے میں 2 بار آیا ہے، ابتدا میں اور بیچ سورے میں بھی ایک جگہ آیا ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید کی سورہ کے بیچ میں آیا ہے، آیت کے درمیان میں۔ تو چونکہ ایک ایکسٹرا بار آیا ہے اسی لیے اس سورہ میں وہ نہیں ہے، تو اب برابر ہو گئی ان کی تعداد۔ اب دیکھیے، یہ سورہ شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس سورہ کے نازل ہونے سے پہلے کے جو حالات ہیں مسلمانوں کے، مشرکین کے اور عیسائیوں کے، یہ اختصار کے ساتھ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر ہم سورہ کے مضامین کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد ہم سورہ شروع کرتے ہیں۔ اب مکہ کافروں کا ایک قلعہ تھا، اب وہاں سے مسلمان ہجرت کر کے مدینے کو آ چکے تھے، اور یہاں مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی، لیکن بہرحال مکے کو زیر کرنا یا ان کو مکے کو فتح کرنا کسی باہر کی قوم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک ناقابل تسخیر قلعہ مانا جاتا تھا مکہ مشرکین اور کافروں کا۔ لیکن یہ کیا ہوا، 8 ہجری میں جب رمضان شریف کا مہینہ آیا اور مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی مسلمانوں کو تائید و نصرت حاصل رہی کہ توحید کا پرچم مکہ شریف میں لہرا دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کا جو اثر یہ ہوا کہ عرب کے کئی قبیلے جو اب تک مسلمانوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یا کم از کم مسلمانوں سے دوری بنائے رکھتے تھے، ان کے اندر یہ ہلچل پیدا ہوئی کہ خود قبیلے کے کئی لوگ اپنی طرف سے، سامنے سے کہتے نا، وہ آ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ مسلمانوں کا، عرب کا ایک اثر علاقے میں پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور وہ آس پاس کے جو لوگ تھے، پڑوسی ممالک، پڑوسی علاقے، وہ لوگ بھی اس بڑھتی ہوئی طاقت کو، بڑھتے ہوئے اثر کو محسوس کرنے لگے۔ اور خصوصاً وہ عرب کا علاقہ جو جہاں پر پانی نہیں، جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں، پہلے ہی مکے کا علاقہ پہلے ویسی تھا، جہاں پہ کوئی پانی کا انتظام نہیں، جہاں پہ کوئی ہریالی نہیں، ایک لخ و دخ صحرا ہے، وہاں پر پہلے ہی سے لوگوں کو مکے سے اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ بھئی جہاں مال دولت، ہریالی، موسم اچھا، اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ راغب ہوتے ہیں، مکے میں پہلے ویسے نہیں تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کا جب اثر ہونا شروع ہو گیا تو لوگ، جو آس پاس کے لوگ تھے، وہ مکے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے۔ اب کیا کریں گے؟ آس پاس کے لوگوں کو حملہ کرنے کے لیے یا قبضہ کرنے کے لیے کچھ تو چاہیے نا۔ جیسے عام طور پہ آپ دیکھیں گے ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے، کوئی بھی ایک ریزن بنا کر وہاں پر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ وہاں ہوگا تو کرے گا، پیٹرول ہے حملہ کرے گا، مال دولت ہے، سونا چاندی ہے حملہ کرے گا، جہاں سے اس کو کمائی کی کوئی امید ہوتی ہے تو کرتا ہے۔ مکے میں تو ایسا کچھ تھا نہیں، اور پھر اس کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ بھی ہو گیا تھا، تو لوگ دوسرے علاقوں کے جو بڑے بڑے طاقتور قبیلے وغیرہ تھے وہ مکے کو لائٹ لینا شروع کر دیے۔ اب یہ اندرونی معاملہ ہے بھی ان لوگوں کا، مکے والوں کا، ہم کیا کریں گے، کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ حالانکہ ایک بہت روم کا جو بادشاہ تھا وہ بہت بااثر تھا اور اس کی بڑی فوج تھی، وہ چاہتا تو مکے پہ حملہ کر کے مکے کو بھی اپنے کنٹرول میں کر سکتا تھا، لیکن اس کو دلچسپی نہیں تھی، کیا کریں گے، مکے میں ہے کیا، اس طرح کا جو معاملہ تھا۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک انقلاب، اسلام کا انقلاب لا رہے تھے، تو اس کی اطلاع بھی روم کے اس بادشاہ جس کو قیصر روم کہا جاتا ہے اس تک پہنچتی رہتی تھی، لیکن تب بھی اس نے کوئی توجہ نہیں دی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ یہ وہاں کا انٹرنل میٹر ہے، اور کسی میں اتنی تاب بھی نہیں ہے کہ ایک ایسے مقام پہ جا کے حملہ کر کے اس کو اپنے کنٹرول میں لے جہاں پہ اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، غیر ضروری کہ خطرہ کون مول لے گا، اس لیے اس نے بھی کوئی توجہ نہیں کی۔ لیکن اس دوران یہ ہوا کہ چند ایسے واقعات ہوئے
کہ اطراف کے قبیلوں کو، اطراف کی قوموں کو یہ احساس ہونا شروع ہو گیا کہ اب یہ جو نئی طاقت ہے مسلمانوں کی، یہ بڑی اہم بنتی جا رہی ہے، دن بدن ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جب طاقت بڑھنا شروع ہوئی تو آپ کا پہلا انیشیٹو تھا، جتنے بڑے بڑے بااثر قبیلے تھے ان کے سرداروں کو اور حکمران بادشاہوں کو جو آس پاس حکمرانی کر رہے تھے، ان کے پاس آپ نے خطوط روانہ کرنا شروع کر دیے، لیٹرز لکھنے شروع کر دیے۔ ایک بصرہ نام کا ایک علاقہ تھا، وہاں کا حاکم تھا، اس کا نام تھا شرحبیل بن عمر۔ اس کی طرف بھی آپ نے ایک خط روانہ فرمایا اور اس خط میں اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی۔ کہا گیا کہ حق کی طرف آ جاؤ، باطل کے راستے کو چھوڑ دو۔ تو آپ نے اپنے ایک قاصد کو، ایک میسنجر کو وہ خط دے کر اس شرحبیل کے پاس بھیجا، لیکن وہ اتنا غصے میں آ گیا وہ خط پڑھ کر کہ اس شرحبیل نے اس پیغام پہنچانے والے آدمی کو قتل کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ذات الطلح نام کا ایک علاقہ تھا، وہاں کے کچھ لوگ مدینہ طیبہ سے 15 مسلمانوں کو اپنے ساتھ اس غرض سے، اس مقصد سے لے کر آئے کہ اسلام کے بارے میں کچھ ان کو سکھائیں گے، لے کر آئے، لیکن انہوں نے بھی غداری کر دی اور مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں سکھانے والوں کو قتل کر دیا۔ اب ہوا کیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ان لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ ہم جس کو بھیجتے ہیں، حالانکہ ایک میسیج ہے، خط ہے، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے کہہ دو کہ نہیں بھئی ہم تمہارے دین کو نہیں مانتے، باقی اس کے بعد جو کرنا ہے ہم کریں گے۔ فی الحال تو قتل کرنے کا تو کوئی جواز نہیں تھا نا۔ ایک آدمی قاصد بن کر آپ کے پاس ایک میسیج لے کر آیا ہے اور آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی آپ کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے آیا ہے، آپ کو سیکھنا ہے تو سیکھیں، نہ سیکھنا ہے تو نہ سیکھیں، لیکن قتل کیسا کرتے؟ انہوں نے قتل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اتنے سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام لینے کا فیصلہ فرمایا۔ 3000 صحابہ کرام کی جمعیت حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ان کو کمانڈر بنا کر آپ نے روانہ فرمائی۔ شرحبیل کو پتہ چلا کہ 3000 آدمی ایک سپہ سالار کے ساتھ فوج کشی کر رہے ہیں، جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت بڑا طاقتور تھا، اس نے کہا کہ آنے دو 3000 کو، میرے پاس 1,00,000 فوج تیار ہے۔ تو اس نے اپنی 1,00,000 فوج کو لے کر مقابلے کے لیے آگے بڑھا، اور نہ صرف 1,00,000 فوج کو اس نے اپنے ساتھ لے کر 3000 سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، بلکہ اس کا ایک بھائی تھا، کرسچن تھا، اس سے بھی اس نے کہا کہ 3000 آدمی ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ویسے تو ہم 1,00,000 ہیں ہمارے فوجی، لیکن اگر تم ہماری مدد کے لیے کچھ فوجی بھیج سکتے ہو تو اچھا ہے، اور بھیج دو۔ تو اس نے بھی اپنے بھائی کی مدد کے لیے 1,00,000 فوجی روانہ کر دیے۔ اب دیکھیے آپ، یہ جو مقابلہ ہونے جا رہا تھا 1:66 کا ریشیو ہے، ایک طرف ایک مسلمان، دوسری طرف 66 کافر، 66 کافر، 1:66 کا ریشیو ہے اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ 3000 آدمی، دوسری طرف 2,00,000 آدمی۔ اب مقابلہ شروع ہوا، ایک طرف 3000 مجاہدین اور ایک طرف 2,00,000 فوج۔ لیکن مسلمانوں نے مقابلہ شروع کر دیا، جنگ شروع ہو گئی۔ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں بنفس نفیس شریک نہیں تھے، آپ نے بھیجا تھا 3000 آدمی کو، آپ نے قیادت کمانڈر ان چیف بنا کر حضرت زید کو مقرر فرمایا تھا، زید بن حارثہ، کہ تم کمانڈ سنبھالو فوج کی۔ اس کے بعد آپ نے ہدایت دی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ جعفر بن ابی طالب کو ان کی جگہ پر کمانڈر بنایا جائے گا۔ اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ عبداللہ بن رواحہ کو کمانڈر ان چیف بنایا جائے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ساری ہدایتیں جاری فرما لی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو اس کے بعد پھر وہاں کی فوج کے لوگ جتنے ہوں گے وہ اپنے کمانڈر ان چیف کا انتخاب کر لیں گے۔ 3 تو نام آپ نے بیان فرما لیے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوا،
اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. حضرت خالد اسلام کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر مقابلے کے لیے آگے بڑھے اور کافی جان بازی بے جگری کے ساتھ اس بڑی فوج سے مقابلہ کیا، اور ایسا مقابلہ کیا کہ جیسا کہتے ہیں نا کہ دانت کھٹے کر دیے، وہ مقابلہ کیا. پہلے زید بن حارثہ، پھر جعفر بن ابی طالب، پھر عبداللہ بن رواحہ. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک کے بعد ایک تینوں شہید ہونا شروع ہو گئے. زید بن حارثہ شہید ہوئے، اس کے بعد جعفر بن ابو طالب جو کہ حضرت سیدنا علی کے بھائی تھے، انہوں نے کمانڈ سنبھالی، پھر وہ شہید ہوئے. پھر اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ نے کمانڈ سنبھالی، پھر وہ شہید ہوئے. اس کے بعد مسلمانوں نے مل کر حضرت خالد بن ولید کو اپنا نیا کمانڈر بنایا. پھر اس کے بعد خالد بن ولید کے کمانڈ میں یہ جنگ ختم ہوئی. اب یہ جو معاملہ تھا، اتنی بڑی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے صرف 3000 آدمی کا مقابلہ کرنا، اور اس طرح سے جانثاری کا مظاہرہ کرنا، اور اس طرح سے ویل ڈسپلنڈ اسٹائل میں آگے بڑھنا، اس طرح سے اپنے سردار کے احکام کے مطابق فوج کا ایک اسٹیپ آگے بڑھانا، یہ ہرقل جو وہاں کا بادشاہ تھا، قیصر روم جس کو کہتے ہیں، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں کہ جس قوم کو میں خاطر میں نہیں لاتا تھا، ایسی صحرا کے میدان میں بے آب و گیاہ، بغیر پانی اور بغیر جھاڑوں کے ایسے علاقے میں رہنے والی یہ چرواہی قوم، یہ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ چند گنتی کے ان لوگوں کا یہ ڈسپلن اور یہ معاملہ دیکھ کر آنکھیں کھلی رہ گئیں ہر کوئی. اس کو پتہ چل گیا کہ لوگ تعداد میں کم ہیں، لیکن ان کے ہاتھ مضبوط ہیں اور ان کی تلواریں تیز ہیں. 2 لاکھ کی فوج بھی ان کو شکست نہیں دے سکی. اب یہ جنگ میں کامیابی کس کو ملی؟ یہ تو کہا جاتا ہے کہ کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا. نہ 2 لاکھ فوج کو کامیابی ملی، نہ 3000 کے لشکر کو کامیابی ملی. بغیر کسی رزلٹ کے یہ جنگ ختم ہو گئی. لیکن آپ اگر اخلاقی طور پر اس جنگ کا جائزہ لیں تو 2 لاکھ کی فوج سے مقابلہ کرنے والے 3000 آدمی شکست سے دوچار نہیں ہونا، یہ خود اپنے آپ میں مسلمانوں کی جیت ہے. اچھا، پھر جو نقصانات ہوئے، آپ نقصانوں کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا مسلمانوں کے کل 12 آدمی شہید ہوئے، 3 کمانڈروں سمیت کل 12 آدمی شہید ہوئے، اور کافروں کے 20,000 آدمی شہید ہوئے. اب یہ خود پتہ چلتا ہے کہ جیت کس کی ہوئی، حالانکہ رزلٹ آخر میں کچھ نہیں نکلا. اور اس دوران ایک اور حیرت انگیز بات ہوئی کہ ہرقل کی جو فوج تھی، اس فوج کا ایک بہت بڑا آفیسر تھا، پاورفل، وہ مسلمان ہو گیا. اب یہ بھی ہرقل کے لیے بڑی دردناک سٹوری تھی. اب اس نے کیا کیا، اس کو مسلمان ہونے والے افسر کو اپنے دربار میں طلب کیا اور کہا کہ یا تو تم نے اپنا دین جو تم نے نیا اختیار کیا ہے وہ چھوڑنا ہے اور واپس اپنے پرانے دین پر آنا ہے. عیسیٰ تھا نا، وہ عیسائی تھا. یا پھر تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا، گردن اڑا دی جائے گی. تو اس نے کہا کہ گردن اڑانا آپ کے ہاتھ میں ہے، تلوار آپ کے ہاتھ میں، آپ تیار ہو جائیے، آپ یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی گردن اڑا دی، اور اس نے جو مسلمان ہونے والے اس کے افسر نے بڑی مسرت کے ساتھ اپنی گردن آگے بڑھائی اور اس کے سامنے جھکا دیا، بسم اللہ کیجیے. یہ منظر دیکھنے کے بعد تاریخ میں کسی نے ایسا منظر تو نہیں دیکھا ہوگا نا. ایک شخص ہے، انسان کے لیے جان سب سے بڑی پیاری چیز ہے، وہ جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کرتا ہے اپنی جان بچانے کی. یہاں حالت یہ ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے گی، تم یہ دین چھوڑو، واپس اپنے دین پر آؤ. وہ دین چھوڑنے تیار نہیں ہے، اپنی گردن پیش کر رہا ہے، اڑائیے. اور اس سے زیادہ آپ کر بھی کیا سکتے ہیں. اور وہ گردن اڑا رہا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ اپنی گردن پیش کر رہا ہے. اور پریشان ہو گیا ہرقل اس طرح کے واقعات سے، چوکنا ہو جانا وہ کیفیت ہو گئی اس کی. اب یہ جو کیفیات، جو حالات اس کے سامنے سے گزر رہے تھے،
تو اس نے سوچا کہ یہ بہت خطرناک بات معلوم ہوتی ہے، یہ کوئی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ ہم جس قوم کو معمولی چھوٹی قوم سمجھ رہے تھے، پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی معمولی قوم نہیں ہے، اب کوئی بہت زیادہ بڑا ہی کام کرنا پڑے گا ان کے خلاف۔ اس طرح تو بات چلنے والی نہیں ہے، طاقت تو ان کی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، لوگ دل سے ان کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب تو ان کو کچلنا ہوگا۔ تو اس نے پورے زور و شور کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اب پہلے کیا ہوا تھا، اس کو اپنی تعداد کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، یہ 2000-3000 آدمی ہمارا کیا بگاڑ لیں گے لاکھوں کی فوج کا۔ لیکن اب جب پتہ چلا کہ 3000 آدمی کو بھی 2 لاکھ کی فوج شکست نہیں دے سکی، تو اب اس نے کیا کیا، باضابطہ پوری پلاننگ کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کی اور خود کمانڈ سنبھال کر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ اب ہم حملہ کریں گے جا کر۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی ہرقل کے ارادوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست آپ کے صحابہ کے ساتھ ہوئی اور آپ نے سارے صحابہ کو اس کے بارے میں مطلع فرمایا کہ ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ اتنی بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ہم پر چڑھائی کرے ہم اس کے اوپر چڑھائی کر دیں گے۔ اب دیکھیے، عرب میں صورتحال اس وقت بڑی خطرناک تھی، بالکل حالات سازگار نہیں تھے۔ ایک طرف تو ملک قحط سالی کا شکار تھا، ڈراٹ افیکٹڈ تھا، موسم انتہائی گرم تھا، چلچلاتی دھوپ، عرب کی چلچلاتی دھوپ کا موسم تھا، جھلسا رہی تھی، گھر کے باہر نکلے تو کہتے ہیں نا آنکھوں کے اندر دھوپ گھس رہی ہے، وہ کیفیت تھی، غضب ڈھانا وہ کیفیت تھی۔ اور جو ریتی ہے وہاں کی، صحرائی علاقہ ہے، ریتی ہے، کہا جاتا ہے کہ تانبے کی طرح ریتی تپ رہی ہے، یہ کیفیت تھی۔ ایسی شدت کی گرمی میں دھوپ میں جا کر ایسے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کا صحابہ کو حکم دے دیا گیا، تیاری کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اور یہاں پر عرب میں وہی موسم میں باغات ہرے بھرے ہوتے ہیں، کھجور لگتے ہیں، کھجور کے پکنے کے دن، وہ گرمیوں کے موسم میں عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، باغوں میں جاتے، بیٹھتے، کھجوروں کے جھاڑوں کے نیچے بیٹھتے، کھجور توڑتے، کھجور کھاتے، وہاں بیٹھ کے ٹھنڈا پانی پیتے، گھنے سائے میں بیٹھ کر لطف لیتے، آرام کرتے۔ جب ذرا گرمی کم ہو جاتی پھر اپنے اپنے کاموں پر نکلتے، ان کا یہ روٹین تھا۔ تو اب ان کے لیے یہ انجوائمنٹ کے دن تھے، گرمی اگرچہ کہ بہت شدت کی ہے لیکن ان کے روٹین کے حساب سے، ان کے ایکٹیویٹیز کے حساب سے ان کے انجوائمنٹ کے دن تھے۔ ہنسنا، بولنا، بیٹھنا، جھاڑوں کے نیچے، ٹھنڈے ٹھنڈے باغوں کے نیچے بیٹھنا، کھجور کھانا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا، اور جب گرمی ختم ہو جائے تو پھر اپنے کاموں پہ نکلنا۔ ان حالات میں ان کو جنگ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ تو اب جو وفادار مسلمان تھے، جان و دل سے دین قبول کرنے والے تھے، انہوں نے تو ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کچھ نہیں سوچا اور تیار ہو گئے، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ جس سے جو ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ بڑھ کر جنگ کی تیاریوں میں اپنا یوگدان دینے لگا۔ یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو جنگ میں جانے والی نہیں ہیں، وہ بھی اپنی طریقے سے اس طرح جنگ کے کاموں میں حصہ لینے لگیں کہ کسی نے گلے کا ہار اتار دیا، کسی نے اپنے کانوں کی بالیاں نکال دیں، یہ پیش کر دو تاکہ ان کو بیچ کر جنگ کی تیاری کر سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، پیسے والے صحابہ تھے یہ، انہوں نے ہزارہ اشرفیاں لے کے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دی، یہ لیجئے ہماری طرف سے، جنگ کی تیاری میں لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا وہ واقعہ، یہ اسی جنگ کا واقعہ ہے۔ جب حضور نے فرمایا کہ ابوبکر تم کیا لا رہے ہو، تو حضرت ابوبکر صدیق گھر کو گئے، گھر میں جو کچھ تھا سب لا لیا، کچھ بھی نہیں بچایا۔ حضور نے پوچھا کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، کچھ تو گھر والوں کے لیے بھی تو چھوڑا ہوگا نا؟ تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ یہ اس طرح کا صحابہ کرام کا سرفروشانہ اور جانثارانہ انداز تھا۔ اس طرح سے اور کئی عناصر تھے، لیکن ایک عنصر منافقین کا بھی تھا، جو بظاہر مسلمان تھے لیکن ایمان ان کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، اندر سے کافر تھے، اوپر سے مسلمان تھے۔ اب ان کے لیے یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ ایسے لوگ جو اندر سے صحیح نہیں رہتے، باہر سے صحیح رہتے، صرف
ان کا ایسے ہی موقعوں پر امتحان ہوتا ہے. اب ان کے پاس ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں, جھوٹے اور بے سروپا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اتنی گرمی میں کیا ضرورت ہے, 2 مہینے صبر نہیں کر سکتے کیا؟ ایسا کیا ضروری ہو گیا تھا, اس نے ہم پہ حملہ کیا کیا؟ ابھی ذرا حملہ تو کر لینے دو, ہم کرتے تھے لڑائی. ابھی کیا ہے, جلدی کیا ہے, ابھی یہاں ایسا ہے, ابھی وہاں ویسا ہے. اس طرح سے مختلف ہیلے بہانے, کسی طریقے سے جنگ سے بچنے, ذمہ داریوں سے بچنے کی کوشش, یہ منافقین کا طریقہ ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سنتے تھے, منافقوں کی بھی سن لیتے تھے, خاموش بیٹھ جاتے, نظر انداز کر دیتے, کچھ نہیں بولتے. مگر جو دوسرے مشرکین تھے مسلمانوں کے اس فیصلے کو دیکھ کر بڑے خوش تھے. جو وہاں کے مشرکین تھے, جو مسلمانوں سے مقابلہ کرنا, ان کو برباد کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں پا رہے تھے, وہ لوگ اس فیصلے سے بڑے خوش تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ زوم تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ اتنی گرمی میں یہ مسلمان لوگ جا کر لڑیں گے تو کون زندہ واپس آئے گا, ہماری تو عید ہو جائے گی. یہ مسلمان زندہ بچ کر نہیں آئیں گے, پھر ہمارا اقتدار واپس آ جائے گا. کیونکہ قیصر روم جو ہے نا, وہ اس کی فوج اتنی طاقتور ہے کہ ان کو پیس کے رکھ دے گی. اسلام کا چراغ بجھ جائے گا, پھر ہم اپنی زندگی گزاریں گے. تو ساری امیدیں ان کی اسی کے اوپر ٹکی ہوئی تھی, اس جنگ کے اوپر. وہ تو بڑے خوش تھے مسلمان جنگ کے لیے نکل رہے ہیں. تو آخر میں 30,000 کا لشکر مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ کمانڈ میں مقابلے کے لیے نکل پڑا. ایک طرف موسم کے ناسازگار حالات, گرمی اپنے آب و تاب پہ, دوسری طرف کھانے پینے کے سامان کی کمی, تیسری طرف سواریوں کی کمی. سارے لشکروں کے لیے ہر کسی کے لیے سواری بھی اویلیبل نہیں ہے, اور جا رہے ہیں کس سے لڑنے کے لیے؟ اس وقت کی دنیا کی سب سے عظیم طاقت, اس سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن عاشقوں کا یہ کاروان جوش و جذبے کے ساتھ نکل پڑا. ریگستان کو, اس کی گرمی کو بالکل ایسا سمجھ رہا ہے جیسے کہ کوئی ریشم کے کپڑے, یہ پریاں ہیں. راستے میں کانٹے بھرے راستے, سب کو پار کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوا, گرم ہوا, گرم لو سے گزرتا ہوا. ایک ایک گرم لو ان کے چہرے کو مار رہی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کی ہوا ہے. تبوک کے مقام پہ گیا, جہاں کہ وہاں پر اپنے ٹینٹس نصب کرنا اس نے شروع کر دیے. اب جب روم کے اس قیصر کو اطلاع ملی مسلمانوں کی آمد کی, تو وہ کہنے لگا کہ چلو اچھا ہے, قوم خود آ گئی, اپنی موت کے منہ میں سر دینے کے لیے یہ قوم خود آ گئی ہے, چلو ہم تیاری کریں گے. اب اس نے اپنی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو اور سپاہیوں کو للکارنا شروع کیا, آ جاؤ میدان میں, اب وقت آ گیا ہے ان مسلمانوں کا کام تمام کرنے کا, ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اب ادھر کیا ہوا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے مقام پر 20 روز قیام کیا. 20 روز کا اسٹے تھا وہ میدان میں, پورے ٹینٹس لگا کر 20 روز قیام. اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز تبوک کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں پر چھوٹے قبیلے وغیرہ آباد تھے, چھوٹے چھوٹے کافروں کی بھی کچھ ٹکڑیاں تھیں, سب سے آپ نے بات چیت کی. اور چونکہ وہ چھوٹے تھے, بڑے لشکر کو دیکھ کر ڈر جانے والے تھے, اور مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی تعداد آئی تھی لڑنے کے لیے, تو ان کے حواس پہلے ہی گم تھے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں. تو ان کا رویہ کافی نرم ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ امن کی بات چیت کر لی, اور ان کو جزیہ دینے پر, ٹیکس دینے پر راضی کر لیا. اب وہ لوگ بھی ٹیکس دینے پہ تیار ہو گئے. عیسائی حکمران تھا ایک, یوحنا, وہ بھی اپنے آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا, آ کے بات چیت کی اور کہا کہ ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں, ہم پیس ایگریمنٹ کرتے ہیں, ہم لڑنا نہیں چاہتے آپ سے.
میں 300 دینار آپ کو ٹیکس کے طور پہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سال کو 300 دینار میں ادا کروں گا، لڑنے کا نہیں۔ اس طرح سے پورے مسلمانوں کے فیور میں حالات آنے لگے۔ اس سے اس کو بڑی اطلاع ملتے جاتی تھی نا، اس کے جاسوس پھیلے ہوئے تھے، اس کو اطلاع ملتے جاتی تھی کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے، لوگ مسلمان یا تو مسلمان ہو جا رہے ہیں یا پھر ٹیکس دینے کو تیار ہو جا رہے ہیں، یہ کیفیت ہو رہی ہے۔ تو جب یہ عرب کی یہ سرحد دشمنوں کی یلغار سے محفوظ ہونے کے قریب آ گئی، تو اب یہ روم کے اس قیصر کو، اس بادشاہ کو یہ غلط فہمی جو تھی وہ دور ہونا شروع ہو گئی کہ مسلمان اتنا ترنے والا نہیں ہے کہ تم کھا جاؤ اور جب تم چاہو یہ مرضی سے نکل جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اب مسلمانوں کی ہیبت اس کے دل پر بیٹھنا شروع ہو گئی۔ منافقین اور اسلام کے جتنے بدخواہ کافر تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ لوگ اب واپس نہیں آئیں گے، ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ اس ہیبت کا یہ اثر ہوا کہ ہرقل نے حملہ کرنے کا ارادہ ہی ختم کر دیا۔ اب اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس جنگ سے جو منافقین اب تک چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہو گئے، کھل کے آ گئے، اور جتنے کافر جو ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے، پیس ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ایگریمنٹ کی خلاف ورزیاں کی تھیں، ان کے ساتھ پورے ایگریمنٹس ختم کر دیے گئے، اور ان کے ساتھ جو مراعات ان کے ساتھ مسلمان رکھتے تھے، خصوصی اسپیشل ریلیکسیشن جو ان کو دیا جاتا، جو کافروں کے ساتھ مسلمان رکھتے تھے، وہ کلوز ہو گیا، کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزیاں کی، لہٰذا اب کوئی آپ کے ساتھ نرمی ریلیکسیشن بڑھتا نہیں جائے گا۔ اب دوسرا اہم واقعہ جو اس سورے میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے مشرکین اور کافروں کے ساتھ معاہدوں کا کینسلیشن، اس کا ذکر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے جنگ کو ٹالتے تھے، جہاں بھی کوئی پیس ایگریمنٹ کی ضرورت محسوس ہوتی آپ فوری کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، لڑائی نہیں، جہاں تک ہو سکے بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کیے جائیں گے۔ اور کئی مواقع پہ مسلمانوں کا ظاہری طور پہ کچھ نقصان بھی ہوا، لیکن آپ نے ایگریمنٹ کو پریفر کیا، پیس ایگریمنٹ کو۔ لڑائی کی نوبت اسی وقت پڑی جب کہ کافروں نے پیس ایگریمنٹ کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، وائیولیشن کیا سیز فائر کا، تب جا کے لڑائی کی ضرورت پڑی۔ اور جتنے جنگ ہیں سب کی یہی کیفیت ہے۔ تو جتنے صلح کے معاہدے اسلام نے کیے، شاید کسی قبیلے، کسی قوم نے اتنے ایگریمنٹس، پیس ایگریمنٹس نہیں کیے، لیکن اپوننٹ نے کبھی ان کی پابندی نہیں کی، ہر جگہ ان کو توڑنے کی کوشش کی۔ اس کو کہتے ہیں عہد شکنی، وعدہ خلافی۔ اب ہوا کیا، اسی کے سال ذی قعدہ کا مہینہ آیا رمضان کے بعد۔ اب حج کو ایک مہینہ تھا، حج کے مہینے کو حضرت ابوبکر صدیق کی نگرانی میں، آپ کی صدارت میں ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ تو اس قافلے کی روانگی کے بعد یہ سورہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، اور اس کو اعلان کرنا تھا یہ ایگریمنٹس کو ختم کرنے کا، پیس ٹریٹیز جو ہوتے ہیں نا وہ کینسل ہو رہی ہیں۔ اب آپ حضرت ابوبکر صدیق نکل چکے تھے قافلے کو لے کر حج کے لیے مکہ شریف کو، ادھر یہ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئی کہ یہ ایگریمنٹس پورے ختم کر دیے جائیں گے۔ اب وہاں پر چونکہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے قافلے کے ساتھ مکے میں یہ خبر نہیں تھی آیتیں نازل ہونے کی، اور حضرت ابوبکر صدیق خبر نہ ہونے کی وجہ سے شاید پھر وہ اسی ایگریمنٹس پہ عمل کر لیں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ فرمایا، خاص طور سے جاؤ جا کے ابو بکر کو ان آیتوں کی نازل ہونے کی خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اب ایسے مشرکین کے ساتھ جنہوں نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، پیس ایگریمنٹس کو توڑا، ان کا وائیولیشن کیا، ان کے ساتھ پورے ایگریمنٹس ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر حضرت علی وہاں گئے، جا کے حضرت ابوبکر صدیق کو یہ قرآنی حکم سے واقف کرایا۔ یہ ہے اس کا پس منظر اس سورے کا۔ اب یہاں سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے 129 آیت میں 16 رکوعوں والا سورہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ
الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب یہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ براۃ کہتے ہیں کسی کے ساتھ تعلقات کو توڑ لینا، قطع تعلق کر لینا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے ایسے مشرکین سے ہم ٹوٹلی بائیکاٹ کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، جنہوں نے تم سے پہلے معاہدہ کیا تھا اور بعد میں معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ تو چونکہ ایگریمنٹ کو توڑنے کا اس میں ذکر ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ناراضی والا انداز اس کے اندر ہے، تو اسی لیے بھی بعض اہل تفسیر نے کہا ہے کہ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ناموں کا ذکر ہے، رحمان بھی اللہ کی رحمت والا نام ہے، رحیم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت والا نام ہے، اور چونکہ رحمت والے ناموں والی چیز ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اللہ کی رحمتوں بھری آیت ہے، اور یہ سورہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے حالت میں نازل ہوا ہے، تو اس لیے وہ دونوں کا میچ نہیں ہے، اس لیے بھی اس سورے کے ساتھ بسم اللہ نہیں رکھا گیا ہے۔ چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، اسی لیے ہم اس سورے کی تفسیر آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے اس رکوع کی۔ اب وقت زیادہ ہو گیا، اب اگر یہ سورہ میں شروع کروں تو بہت وقت ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔